آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں محفوظ ماں ایمبولنس سروس کا آغاز قذافی اسٹیڈیم میں ایمبولنسز دینے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کو 214 ایمبولنسز فراہم کی ہیں۔ اس موقع پر محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ہر موقع پر بہتری کی کوشش کر رہے ہیں، بنیادی مراکز صحت پر تمام سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور شہر میں انتہائی مصروف دن گزارا، مختلف اجلاسوں کی صدارت اور تقریبات میں شرکت کی۔ LDA 1 ونڈو سیل اور لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ہیڈ آفس کا دورہ بھی کیا۔ محفوظ ماں ایمبولنس سروس فراہمی کی نشست کمپلیکس میں تقریب میں شرکت کی۔ حکومت پنجاب کی جانب سے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کو 214 ایمبولنسز فراہم کر دی گئیں۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ پہلے دن سے ہی صحت کے نظام میں بہتری کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہیلتھ کے لیے ہر جگہ پہ، ہر موقع پہ، ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں کہ جو چیزیں ہم ریفارم یا تھوڑی بہتری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور یہ ایمبولنس سروس بھی اس کا حصہ ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ نے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ہیڈ آفس میں عملے سے ملاقات کی، ادارے کی کارکردگی کا جائزہ لینے سے متعلق اجلاس کی بھی صدارت کی، چھوٹے گھروں پر کوڑے کے چارجز لگانے کی تجویز کو مسترد کر دیا، لاہور کی بڑی سوسائٹیز میں صفائی کا نیا قابل عمل پلان بھی طلب کر لیا۔ نگران وزیر اعلیٰ کا پنجاب بھر کے تھیٹرز فوری طور پر کھولنے کا حکم۔ محسن نقوی کو اجلاس میں 150 برس پرانے ڈرامہ ایکٹ 1876 میں مجوزہ ترامیم پر بریفنگ دی گئی۔ صوبائی وزیر ثقافت عامر میر نے وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی۔ LDA 1 ونڈو سیل کے دورے کے دوران محسن نقوی نے شہریوں سے ملاقات کی، بعض سائلین کی شکایات پر منشا بم اور قبضہ مافیا کے خلاف فوری کارروائی کا حکم دیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ متاثرین کو حق دلوائیں گے، کسی سے زیادتی نہیں ہوگی، منشا بم اور اس طرح کے دیگر قبضہ مافیا سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ کمشنر لاہور نے انسداد اسموگ، صحت مند ماحول اور مثبت سرگرمیوں کے فروغ کے لیے سائیکلنگ ایونٹ منعقد کرانے کی ہدایت کر دی۔ کہتے ہیں لاہور شہر ہمارا گھر ہے، اس میں صحت مند ماحول کے فروغ کے لیے شہری آگے آئیں۔ DC لاہور رافع حیدر کا کہنا ہے کہ ماحول میں بہتری لانے کے لیے ٹھوس اقدام نہ کیے تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت انسداد اسموگ سے متعلق اجلاس، MCL، ضلع انتظامیہ، LDA اور PHA کے تعاون سے فیملی سائیکلنگ ایونٹ کے انعقاد کا فیصلہ۔ اتوار 17 ستمبر کو شام 5 بجے فیملی سائیکلنگ ایونٹ منعقد کیا جائے گا۔ لبرٹی گول چکر سے صدیق ٹریڈ سینٹر تک بائی سائیکل کے لیے گرین لائن مختص کی جائے گی۔ سائیکلنگ گروپس، فیملیز، بچے اور میڈیا ہاؤسز ایونٹ میں حصہ لیں گے۔ کمشنر لاہور نے سائیکلنگ ایونٹس کو سالانہ کیلنڈر میں شامل کر کے مستقل سائیکلنگ سیریز شروع کرنے کی ہدایت کی۔ DC لاہور رافع حیدر کی زیر صدارت اینٹی اسموگ اسکواڈ کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس ہوا۔ اسموگ و ماحولیاتی آلودگی پھیلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی لانے کا فیصلہ۔ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ عمر مقبول نے آپریشنل پلان پر بریفنگ دی۔ رواں سال 148 اسٹیل ملز کو سربا مہر، 78 FIRs کا اندراج، 25 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ ماحولیاتی آلودگی پھیلانے والے پلان سیل کیا گیا۔ SOPs کی خلاف ورزی پر 4 کروڑ روپے سے زائد کے جرمانے کیے گئے۔ DC لاہور رافع حیدر کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق آلودگی پھیلانے پر انڈسٹریل یونٹ کو جرمانے کی بلائی حد 1 کروڑ روپے تک کی جائے گی۔ فصلوں کی باقیات جلانے والوں کو 15,000 فی ایکڑ کے حساب سے جرمانہ کیا جائے گا۔ بھٹوں پر زگ زیگ ٹیکنالوجی کی موجودگی کو رات کے وقت سرپرائز چیک کیا جائے گا۔ تو آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے 9 مئی کے واقعات پر لاہور کے تمام چلان 3 روز میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ملزمان کے جیل میں روزانہ ٹرائل کو یقینی بنانے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت یہ اہم اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں بتایا گیا کہ جڑاوالا میں 9 گرجا گھروں کی بحالی کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے دیگر 13 گرجا گھروں کی بحالی کا کام 2 ہفتے میں مکمل کرنے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ نے خصوصی ٹیم کو جڑاوالا کا دورہ کر کے رپورٹ دینے کی بھی ہدایت دی ہے۔ ٹیم صوبائی وزراء منصور قادر، بلال افضل، اصفر علی ناصر اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، جبکہ ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ اور سیکرٹری اوقاف پر مشتمل ہوگی۔ تو آپ کو بتائیں کہ بریگیڈیئر محمد عباس فائی کمانڈر SSD 342 بریگیڈ کی SPU ہیڈ کوارٹر منامہ آمد ہوئی ہے۔ اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ CPEC، جبکہ غیر ملکی سفارت خانوں اور چینی شہریوں کی سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنانے کے امور بھی زیر غور آئے ہیں۔ بریگیڈیئر محمد عباس کا اس موقع پر کہنا تھا کہ SPU اور پاک فوج CPEC پروجیکٹس پر فول پروف سیکیورٹی فراہم کریں گے۔
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں سینئر لیگی رہنما حافظ میاں محمد نعمان کی NA 128 FC کالج آبادی آمد خواتین کی تنظیم سازی کے حوالے سے پروگرام میں شرکت کی. کہتے ہیں مسلم لیگ نون شعبہ خواتین کا پارٹی میں کلیدی کردار ہے. کچھ بات کرتے ہیں موسم کے حوالے سے. شہر میں بوندا باندی کے بعد حبس کا راج برقرار ہے. کم سے کم درجہ حرارت 28 اور زیادہ سے زیادہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ہوا میں نمی کا تناسب 61% ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات نے 15 سے 20 سپتمبر تک تیز بارشوں کا عندیہ بھی دے دیا ہے. موسم کا احوال بتائیں گے حمزہ خورشید. بتائیے حمزہ. ہاں جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ایبٹ روڈ پر اور شہر لاہور میں بارش ہونے کے بعد حبس کا راج برقرار ہے. اگر میں درجہ حرارت کی بات کروں تو آج کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. جبکہ شہر لاہور میں پورا دن بادل اور سورج کی آنکھ مچولی جو ہے وہ جاری رہی. جبکہ شام ڈھلتے ساتھ ہی شہر کے مختلف علاقوں میں تیز بارش دیکھنے میں سامنے آئی، جس کے بعد ہوا نہ چلنے کے باعث ابھی بھی حبس کا راج جو ہے وہ قائم ہے. اگر میں ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کروں تو ہوا میں نمی کا تناسب 61% ریکارڈ کیا گیا. جبکہ چلنے والی ہواؤں کی جو رفتار ہے وہ 8 کلومیٹر فی گھنٹے کے حساب سے ریکارڈ کی گئی. جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ 15 سے 20 سپتمبر تک ملک کے بالائی حصوں میں جو مونسون کی ہوائیں ہیں وہ داخل ہوں گی اور 15 سے 20 سپتمبر تک شہر لاہور میں بھی تیز بارشیں دیکھنے میں سامنے آ سکتی ہیں. جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق کل کے روز بادل اور سورج کی آنکھ مچولی جاری رہے گی، لیکن ابھی تک بارش کا کوئی عندیہ نہیں دیا گیا. جبکہ اگر میں موجودہ صورتحال کی جو موسم ہے اس کی بات کروں تو شہر لاہور کا جو موسم ہے وہ اس وقت شہر لاہور بادلوں کے گھیرے میں تو ضرور ہے، لیکن پھر بھی حبس کا راج جو ہے وہ برقرار ہے. بہت شکریہ حمزہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانے کا معاملہ LDA کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جہانگیر اقبال کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی. جہانگیر اقبال کو 7 روز میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی. اس بارے رپورٹ کریں گے زین العابدین. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف سوشل میڈیا پر پوسٹ کا معاملہ. LDA کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جہانگیر اقبال کے خلاف محکمانہ انکوائری شروع. ڈائریکٹر ہاؤسنگ معظم رشید اور ڈپٹی ڈائریکٹر یاور بشیر انکوائری آفیسرز مقرر. اسسٹنٹ ڈائریکٹر جہانگیر اقبال کو 7 روز میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت. انکوائری کمیٹی 2 ماہ میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی. LDA افسران پر سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی عائد ہے. پنجاب حکومت کے خلاف کسی قسم کی پوسٹ لگانے کی بھی اجازت نہیں. اسسٹنٹ ڈائریکٹر جہانگیر اقبال قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے. پنجاب سول سروینٹ ایکٹ 1996 کے تحت سرکاری افسران سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال نہیں کر سکتے. جہانگیر اقبال کی سوشل میڈیا پر پوسٹ سے پنجاب حکومت کی بدنامی ہوئی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز. اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے لاہور نیوز.